میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورہ واقعہ کی یہ آیات جنت کے ان انعامات کا ذکر کرتی ہیں جو صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ایسی راحتیں اور سکون جن کا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آیات 31 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے، اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات بتاؤں گی جو آپ کے دل کو جنت کی چاہت سے بھر دے گی۔ آیت 31، اور بہتے ہوئے پانی کے کنارے۔ پانی دنیا میں بھی انسان کے لیے زندگی اور راحت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن دنیا کا پانی کبھی خشک ہو جاتا ہے، کبھی گندا ہو جاتا ہے، کبھی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں مسکوب پانی ہوگا، ایسا پانی جو بہتا ہوا ہوگا، رکنے یا ختم ہونے کا ڈر نہیں۔ وہ پانی نہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا نہ زیادہ گرم، بلکہ بالکل بہترین مزاج کا ہوگا۔ وہاں جنتی جس طرح چاہیں گے ویسا ہی پانی ان کے لیے موجود ہوگا۔ یہ منظر دل کو ایک عجیب سکون دیتا ہے۔ ہمیشہ بہتے ہوئے نہریں، خوشگوار آبشاریں جن کی آواز روح کو خوشی اور دل کا سکون بخشے گی۔ آیت 32، اور بے شمار میوے ان کے لیے ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنت کی ایک اور عظیم نعمت بیان فرما رہا ہے، بے شمار پھل۔ دنیا میں پھل انسان کی کمزوری ہے، لیکن یہاں ان کی کمی موسم، قیمت اور وقت سب رکاوٹ بنتے ہیں۔ کبھی پھل مہنگا ملتا ہے، کبھی خراب نکلتا ہے، کبھی موسم ختم ہو جاتا ہے، مگر جنت کے پھل ہمیشہ تازہ اور لذیذ ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جتنے چاہو اتنے کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، اور سب سے بڑھ کر انسان جس میوے کا شوق کرے گا وہ فوراً حاصل کر دیا جائے گا۔ سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں پھلوں کی کوئی کمی نہ ہو، ہر وقت بہترین ذائقہ میسر ہو، اور ہر پھل اپنی بہترین شکل اور ذائقے کے ساتھ موجود ہو۔ یہ جنت کا وعدہ ہے۔ آیت 33، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے۔ یہ آیت پچھلی آیت میں بیان کیے گئے جنت کی بے شمار پھلوں کی خصوصیت کو مزید واضح کرتی ہے۔ دنیا کے پھلوں میں دو بڑی کمی پائی جاتی ہے، ختم ہونے والے، مطلب سب سے پہلے ختم ہونے والوں کی بات کرتے ہیں۔ دنیا کے پھل ہمیشہ موسم کے ساتھ جڑے ہیں۔ آم صرف گرمیوں میں، کینو صرف سردیوں میں۔ کچھ پھل ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ تازہ اور موجود رہیں گے۔ دوسرے پھل ہیں روک دیے جانے والے۔ دنیا میں بعض اوقات پھل مہنگے ہوتے ہیں، کبھی بازار میں ملتے ہی نہیں، کبھی انسان کی استطاعت نہیں ہوتی، لیکن جنت میں کوئی بھی پھل کسی کے لیے ممنوع یا بند نہیں ہوگا۔ جنتی جس وقت جو چاہیں گے بغیر قیمت اور بغیر رکاوٹ کے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ آیت 34، اور وہ ہوں گے بلند مرتبے بچھونوں پر آرام کرتے ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنت کے آرام و سکون کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ جنت کے بچھونے دنیا کے بستر جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ بلند و بالا ہوں گے، شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ نرم و آرام دہ ہوں گے، ایسے کہ تھکن اور پریشانی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بچھونے دراصل جنت کے مکانات اور محلات کی عظمت اور عزت کی علامت ہے۔ دنیا میں انسان کتنی ہی محنت کرے، اس کے بستر یا گھر میں کبھی سکون کی کمی رہ جاتی ہے۔
لیکن جنت کے بچھونے ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں نہ فکر ہوگی، نہ غم، نہ تھکن، صرف عزت، سکون اور خوشی۔ آیت 35۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو خاص طور پر پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنت کی ایک اور عظیم نعمت یعنی جنت کی پاکیزہ بیویوں حوروں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں خاص طور پر پیدا کیا ہے، یعنی یہ جنت کی بیویاں دنیاوی عورتوں جیسی نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ نے انہیں جنت کے ماحول اور جنتی سکون کے مطابق الگ اور خاص تخلیق کیا ہے۔ ان میں کوئی عیب، بیماری، بڑھاپا یا کمزوری نہیں ہوگی۔ ان کا حسن ہمیشہ تازہ رہے گا، وہ ان کی طبیعت ہمیشہ محبت، سکون اور خوشی دینے والی ہوگی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت کی نعمتیں عام نہیں بلکہ خاص طور پر جنت کے رہنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ دنیا کے رشتوں میں کبھی محبت ہے تو کبھی جھگڑا، کبھی سکون ہے تو کبھی تھکن، لیکن جنت کے یہ رشتے صرف خوشی، محبت اور اطمینان کے لیے ہوں گے۔ دوستو، آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے گھنے سائے، بے شمار چشمے اور بے حد میوے تیار فرمائے ہیں، اور وہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جو دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آئیے آج سے ہم بھی یہ عزم کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں، تاکہ ہمیں بھی وہ جنت ملے جہاں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی تھکن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے تو آج ہی سے نیک عمل شروع کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ ہمیں اپنی جنت فردوس میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔